ظالمانہ قتل ہوا ایک کام کرنے والی بچی کا، فاطمہ جس کا نام تھا، بمشکل اس کی 10 سال عمر تھی۔ گھر والوں نے پیر صاحب کی خدمت کے لیے چھوڑا ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ جہالت عام ہے، اس طرح بچیاں لوگوں کے گھروں میں چھوڑنا خدمت کرنے کے لیے نہ تو یہ شرعی اعتبار سے حلال ہے اور نہ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ حلال ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ نہ دنیا کے ساتھ مخلص ہیں، نہ دین کے ساتھ، نہ اپنی آخرت کے ساتھ۔ صدیوں سے استحصال ہو رہا ہے غریب عوام کا، ان کی غربت اور جہالت دونوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ جو پیر طبقہ ہے بالخصوص، ان کے علاوہ بھی وڈیرے، بڑے بڑے جاگیردار، پیسے والے لوگ صدیوں سے غریب لوگوں کا استحصال کرتے آئے ہیں۔ لیکن اکا دکا لوگوں کے سوا آپ کو کسی کا بیان نظر نہیں آئے گا۔ بڑے لوگوں میں سے تو کسی کا بیان نہیں ہے، کسی پیر کا، کسی بڑے مفتی کا کوئی بیان آپ کو نظر نہیں آئے گا جو ان کے ہیڈز ہیں کہ وہ اس طرح کے واقعات کو کنڈیم کریں۔ خصوصاً اب جب واقعہ ہے تو سامنے ان کا بیان آنا چاہیے۔ ویسے تو یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکل آتے ہیں، روڈز بلاک کر دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں۔ اب یہ کہاں مر گئے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے، کیونکہ اگر وہ سامنے نکلیں گے تو وہ بتائیں گے بھائی آپ لوگ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہو۔ ایک دوسرے کے یہ سمجھ لیں، جن کو کہنا ہے پنجابی کانے نے، ایک دوسرے کی اصلیت ان کے اوپر ایکسپوز ہوئی ہوئی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہمیں تو یہی لگ رہا ہے۔ کتنے یہ بڑے سامنے آئے نا، یہ جو کہتے ہیں جی نہیں وہ اصلی پیر بھی ہوتے ہیں، جی جعلی پیر بھی ہوتے ہیں، ڈبا پیر بھی ہوتے ہیں، چلو جی جڑے اصلی نے سامنے آؤ، نہیں آ رہے۔ یہی کچھ ہی ہے سب کچھ، الا ماشاء اللہ۔ ہماری حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، ریاستی اداروں کے لوگ ہوں، ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ لوگ اس طرح کے معاملات کے اوپر سینسٹیو ہو کر یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بچے ہمارے ہی بچے ہیں، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے؟ آپ لوگ ان تمام معاملات کے اندر ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے ٹیک اپ کریں، اور نہ دن دیکھیں اور نہ رات، اور ان معاملات کو فوراً منطقی انجام تک پہنچائیں اور میڈیا کے ذریعے عوام کو اپڈیٹ رکھیں اگر آپ آنے والی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ ان کی پشت کے اوپر کھڑے ہوں ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ جوڈیشری بھی سو موٹو کوئی اس طرح کے معاملات میں نہیں لے رہی ہوتی، باقی معاملات میں لے رہے ہوتے ہیں۔ 10 سال کی بچی، اس کے ساتھ جسمانی اور جنسی زیادتی کرنے کے بعد قتل کیا گیا ہے، نعوذ باللہ، اور میڈیکل رپورٹ بھی پھر اس کی خراب بنوائی گئی ہے اور گھر والوں کو بھی دبکا دیا گیا۔ یہ حالت ہے اس ملک کی۔ اس میں معافی معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس طرح کا جو قتل ناحق ہے ایک مؤمن کا، اس کے بارے میں تو سورۃ النساء میں آیا کہ ہمیشہ کی جہنم ہے سزا۔ جی ہاں، ہمیشہ کی جہنم۔ اور اس کو سپورٹو وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یا تو شرک معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر واضح طور پر حکم فرمایا کہ اے اہل ایمان، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ اور سورہ نساء میں تو یہاں تک آیا کہ اگر تمہیں اپنی جان کے خلاف گواہی دینی پڑے، اپنے ماں باپ کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی ہے اور سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اس طرح کے سارے معاملات کے اندر بھی جو لوگ گواہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ ریئل ٹائم کیا ہوا ہے، انہیں بالکل گواہی دینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے اور دلیری سے گواہی دینی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ایسے لوگوں کی جو سزا ہے وہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ طے کر دیا تھا اور اس شریعت کے اندر بھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اس لیول کا زخم لگایا جائے اس ظالم کو کہ جس نے مظلوم کے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا۔ اس طرح کے جتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، جو تکلیف ان لوگوں نے ان بچوں کو دی ہوتی ہیں، یہ ساری تکلیف انہیں دینی چاہیے اور اعلانیہ دینی چاہیے۔ سورۃ النور میں بھی آیا نا کہ بدکاری کی سزا کو ویٹ کرے گا مسلمانوں کا ایک گروہ
تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے. یہ چھپا کے سزائیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ اعلانیہ ہونی چاہیے.